إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورة البقرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغسل بالساق. رواه مسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ پاک پروردگار عالم رب العالمین رب الحاکمین کے لیے ہے، جس نے ہم پر انگنت لا تعداد نعمتیں عطا کی اور نہایت ہی پاکیزہ، مہذب، سلیقہ مند زندگی جینے کے لیے اپنا قانون اور دستور بھی عطا فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً امام الانبیاء خیر البشر سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے پانی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ قرآن مقدس کے اندر
اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا، اپنی یکتائی کا، اپنے تعارف کا بہت ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد ذکر کیا ہے۔ بڑی بڑی نعمتیں ذکر کی ہیں۔ لوگوں، تم اپنے خالق کو کیسے پہچان نہیں سکتے؟ تم اپنے مالک کو کیسے بھول سکتے ہو؟ تم اپنے رب کے ساتھ غیروں کو کیسے شریک کر سکتے ہو؟ ہم نے تم کو یہ عطا کیا، ہماری یہ نعمتیں دیکھو، یہ علامات دیکھو، میری خدائی، میری بڑائی کائنات کے ذرے ذرے میں آیا ہے۔ تو انہی چیزوں میں اللہ رب ذوالجلال والاکرام ایک بڑی نعمت کا ذکر، حتیٰ کہ اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو سانس لینے کے بعد جو سانس آکسیجن ہے، اس کے بعد ایک انسان کو جو سب سے بڑی ضرورت ہے پانی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کثرت سے کیا، بہت بڑی جگہ تعداد میں ذکر کیا ہے، جگہ جگہ ذکر کیا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ دوسرے نمبر کی سورہ، شروع میں ہی اللہ رب العالمین پورے کائنات کے انسانوں سے کہتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ یہاں صرف مسلمانوں اور مومنوں سے خطاب نہیں، پورے دنیا کے انسانوں سے خطاب ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے دنیا کے لوگوں، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم نیک اور متقی بن جاؤ۔ آگے فرمایا کیوں؟ وہ رب اس لیے، وہ رب ایسا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ اس ذات نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور آسمان سے پانی نازل کیا تاکہ تمہارے لیے وہ پھل تمہارے رزق کے لیے نکالے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو دیکھیے یہاں پر پوری دنیا کے لوگوں سے اللہ فرماتا ہے کہ کیوں میری عبادت کرو، کیونکہ ہم تمہارے ماں باپ کے بھی خالق ہیں، تمہارے بھی ہم خالق ہیں، اور ہم نے یہ زمین بنائی ہے، آسمان بنائی ہے، اور آسمان سے بارش نازل کر کے اس کے ذریعے سے ہم نے پھل اور غلے اور اناج کو اگایا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین سوال کر رہا ہے، ہم سے سوال کرتا ہے 20واں پارہ کے پہلے صفحہ پر پہلی آیت میں فرمایا، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش نازل کیا، اور پھر ہم نے یہ ہرے بھرے باغات کو اگایا۔ تمہارے لیے یہ لائق نہیں تھا، تمہارے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ تم یہ ہرے بھرے باغات کو اگا سکو۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ ایک جگہ اور فرمایا، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اے لوگوں بتاؤ پانی تم نازل کرتے ہو کہ میں نازل کرتا ہوں؟ سورہ ملک میں فرمایا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے؟ پیغمبر ان سے پوچھو کہ تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا سوچتے ہو؟ اگر یہ پانی میں زمین میں دھسا دوں، اس کا لیول نیچے کر دوں، تو کون ہے جو یہ میٹھا پانی زمین سے نکال کر کے تم کو دے؟ یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ ایسے فرمایا، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّن أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ فرمایا یہ زمین الگ الگ قسم کی ہیں، یعنی کہیں زمین بہت اپجاؤ ہے، کہیں زمین اپجاؤ نہیں ہے، کہیں بہت زیادہ زمین کالی ہے، کہیں بہت زیادہ سفید ہے۔ تو فرمایا یہ زمین جو تھوڑا مختلف ہے، اور پھر اس زمین میں انگور کے باغات ہیں،
انگور کے باغات ہیں اور اس میں کھیتیاں ہیں اور اسی میں کھجور ہیں گچھے والے، بلا گچھے کے کھجور ہیں، یہ ساری کی ساری زمین میں جو چیزیں ہیں فرمایا یسقا بماء واحد، ایک پانی سے ان سب کو نکالا جاتا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، لیکن کھانے میں، ٹیسٹ میں سب کے ذائقے الگ الگ ہیں۔ اے لوگوں، اس میں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور یقیناً آپ اندازہ لگائیے کہ زمین کے اندر ہم طرح طرح کے بیج ڈالتے ہیں، گیہوں کے، چاول کے ہم ڈالتے ہیں، اسی طرح پھلوں کی بے شمار قسمیں ہیں، ہم سب اسی زمین میں ڈالتے ہیں۔ پھر اللہ کا نظام دیکھیے، سب کے رنگ الگ الگ ہیں، سب کے ذائقے الگ الگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سب کو ایک ہی پانی دیا گیا ہے، سب کی سچائی ایک ہی پانی سے، ایک پانی سے رب العالمین کیسے کیسے رنگ برنگ کے پھل اور اناج اللہ رب العالمین تمہارے لیے دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ پانی اگر نہ ہو تو زمین کے اندر قحط سالی پڑ جائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خطبہ دے رہے تھے اور بارش کئی مہینے ہو گئے، بارش نہیں ہوئی، زمینیں پھٹنے لگی، کھیتیاں بالکل برباد ہوئی، جانور بھی ان کے لیے چارے کا انتظام نہیں، ہریالی سوکھ گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے-تابی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں ایک صحابی ایسے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات دیکھ رہے ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں، ساری چیزیں بند ہو گئی ہیں، نعمتیں رک گئی ہیں، رب سے دعا کریں کہ ہمارے لیے وہ بارش نازل کرے تاکہ یہ ساری چیزوں کا انتظام ہو سکے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ کر کے وہیں پر ہاتھ کو بلند کر دیا اور کہے اللہ تیری مخلوق بے چین و پریشان ہے، تو اپنے فضل و کرم سے بارش نازل فرما۔ اللہ رب العالمین نے اتنی بارش نازل کی، ایک ہفتہ تک اتنی بارش نازل کی کہ دوسرے جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہ مطالبہ کیا گیا کہ ارے اب بارش کی وجہ سے پریشانی آ گئی ہے، بارش کی وجہ سے دقت آ گئی ہے، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس عذاب سے ہمیں نجات دے۔ تو یہ پانی کا معاملہ ایسا ہے مسلمانوں کہ جہاں پر یہ رحمت ہے، جہاں پر بے شمار یہ نعمتیں لے کر کے آتی ہے، اللہ رب العالمین اسی پانی کو عذاب بنا دیتا ہے۔ قوم نوح کا واقعہ دیکھیے، جب انہوں نے پیغمبر کو للکارا، کہا لاؤ اللہ کا عذاب، لاؤ دھمکیاں اپنی، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے رب کو، ہم تمہارے رب کا عذاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ جبکہ ان کو ڈرایا گیا، ابھی موقع تھا، اللہ نے حکم دیا، 950 برس ہو گئے، 950 برس اے پیغمبر تم کو محنت کرتے کرتے ہو گئے، یہ جھٹائی پر تل آئے ہیں اور آپ نے بھی ان کے حق میں بددعا دے دی ہے اور عذاب مانگا ہے ان لوگوں نے، تو آپ کشتی بنائیے۔ کشتی جب بناتے تھے یہ قوم کہتی تھی کشتی کہاں چلے گی، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا، ہم نے زمین کو کہا، ہم نے آسمان کو کہا، اور یہ اپنے کام پہ لگ گئے اور زمین میں سوتے ولنے شروع کر دیے، چشمے جاری ہو گئے اور آسمان سے ہم نے موسلا دھار بارش نازل کی اور سب کے سب کو اس میں ہم نے غرق کر دیا۔ پوری کائنات میں رب العالمین نے پانی ہی پانی بھر دیا اور اہل ایمان کے علاوہ کائنات میں کسی کو نہیں چھوڑا۔ یہ مقام ہے اہل ایمان والوں کا، اور یہ پانی آپ اس کو سمجھیے کہ یہی پانی اللہ عذاب بنا دیتا ہے، اور اسی پانی کو چھین کر کے اللہ رب العالمین آپ کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ پانی کی کیا اہمیت ہے؟ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے سمندر کا پانی کھارا کیا ہے، دریاؤں کا پانی میٹھا کیا ہے، زمین کے اندر جو پانی ہے اس کو بھی میٹھا کیا ہے، اور اس میں بھی بعض جگہوں پر کھارے ہیں۔ اللہ کا نظام دیکھیے، آپ غور کریے کہ یہ سب کا ذکر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، فرمایا دو سمندر ہیں، دونوں کو ہم ساتھ میں چلاتے ہیں، پھر بھی رکاوٹ ڈال دیے ہیں، دونوں کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہے، اس کا پانی اس میں نہیں ملتا ہے اور اس کا پانی اس میں نہیں ملتا ہے۔ اے لوگوں، یہ اللہ کے علاوہ کون چلا رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس طرح کا نظام پیدا کر دے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، سمندر کا پانی کھارا ہے اور یہ زمین سے جو ہم پانی نکالتے ہیں میٹھا ہے، یہ اللہ کی ذات ہے، وہ اس کی قدرت ہے، اس کا کمال ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے، اور دونوں کے اپنے اپنے فائدے ہیں۔ یہ جو دریاؤں کا پانی ہے، ندی نالے کا جو پانی ہے،
یہ ہمارے کھیت کے لیے، ہمارے اناج کے لیے، ہمارے استعمال کے لیے، حتیٰ کہ پہلے لوگ یہی دریاؤں کا پانی ہی پیتے تھے، کنویں کا پانی پیتے تھے۔ یہ میٹھا پانی ہمارے لیے، ہمارے کھیتیوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ سمندر کا پانی ڈالیں گے تو ہمارے کھیت میں گلے اناج نہیں اگیں گے، کھارے پن کی وجہ سے وہ گلے کو گلا دے گا۔ لیکن وہ کھارا پانی ہونے سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہے، انسانوں کے لیے بڑا نفع ہے۔ ماہرین لکھتے ہیں کہ یہ جو شہر کی جو غلادت ہے، یہ غلادت صرف یہ بلدیہ والے صاف نہیں کر سکتے، جتنا ہوتا ہے یہ تو غلادت لے جا کے کہاں ڈالتے ہیں؟ شہر کے باہر ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ اگر بارش نہ ہو تو یہ غلادت کی بدبو اتنی ہو کہ انسان کا اس زمین پر رہنا مشکل ہو۔ یہ بارش پورے کچڑے کو سمیٹتے ہوئے اور ندیوں نالوں سے ہوتے ہوئے یہ سب کو اللہ رب العالمین سمندر میں ڈال دیتا ہے، اور سمندر تھوڑی دیر میں سارے کچڑے کو گلا کر کے ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اس کے آثار کو مٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام دیکھیے۔ یہ شہر میں اگر بارش نہ ہو 2-4 سال تو ہم بدبو سے پریشان ہو جائیں، سانس لینا مشکل ہو جائے، کئی طرح کی بیماریاں ہو جائیں۔ یہ آسمان جو آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی بیکٹیریا پھیل جاتی ہیں، فضا گرد و آلود ہو جاتے ہیں۔ یہ بارش جب نازل ہوتی ہے تو یہ پورے فضائی کچڑے کو، گرد و غبار کو لے کر یہ زمین پر آ جاتی ہے، اور یہ بارش پھر زمین کے ذریعے سے، ندی نالے کے ذریعے سے سمندر کو پہنچا دیتی ہے۔ یہ بارش کی فضیلت ہے، یہ بارش کے فائدے ہیں میرے بھائی اور دوست۔ آپ گرمی کے موسم میں، گرمی کا موسم چل رہا ہے، کیسی پریشانی کا عالم ہوتا ہے، دھوپ تیز ہے، نکلنا مشکل ہے، لوگ کام کرنے سے ڈرتے ہیں، کہیں جانے سے ڈرتے ہیں۔ آپ اللہ کا نظام دیکھیے، بارش آتی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے، بولو یہ مردہ زمین اور یہ مردہ جھاڑ، اس کو بارش کے ذریعے کون زندہ کرتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے، ہم لوگ کھیتیوں سے گزرتے ہیں اور جھاڑ دیکھتے ہیں، گرمی کے موسم میں اس کے پتے سوکھ گئے ہیں، صرف ٹہنیاں دکھ رہی ہیں، شاخائیں دکھ رہی ہیں، کھیت میں صرف بس ریت ہی ریت دکھ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے یہ زمین کبھی زندہ نہیں ہوگی، اس زمین میں کبھی کوئی اناج نہیں اگے گا، لیکن اللہ رب العالمین بارش نازل فرماتا ہے، اور بارش کے ذریعے یہ ساری کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں۔ یہ درختوں کے اندر، جھاڑوں کے اندر پتیاں، پھل فروٹ، یہ سارے کے سارے لہلہانے لگتے ہیں، جو دیکھ کر کے ہماری طبیعت کو خوشی ملتی ہے اور ہماری طبیعت بہلتی ہے، ایک اندر سے ایک سرور اور ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بارش ہوتے ہی فضا کی ساری گرمی ختم ہو جاتی ہے اور موسم وہیں کا وہیں ٹھنڈ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، یہ بارش کی نعمتیں ہیں، یہ پانی کا فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مومنوں کو، ہم مسلمانوں کو پانی کے سلسلے میں زبان سے کہہ کر کے اور عملی طور پر عمل کر کے ایک بڑا پیغام دیا ہے، جو کبھی بھی ہم بھول نہیں سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم کی روایت، بخاری مسلم کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد، ایک مد پانی سے آپ وضو مکمل کر لیتے تھے۔ اب ایک مد کیا ہے؟ آج کے پیمانے، وہ عرب کا پیمانہ تھا، آج کے پیمانے کے حساب سے ایک مد پانی اگر آپ لیں تو 650 گرام بنتا ہے، 650 گرام بنتا ہے۔ اور وَيَغْسِلُ بِالصَّاعِ، اور ایک سا، یہ بھی سا بھی عرب کا پیمانہ ہے، ایک سا پانی سے آپ مکمل پانی نہا لیا کرتے تھے، غسل کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ایک سا کتنا ہے؟ 2650 گرام، 2.5 لیٹر سے ذرا اوپر۔ اللہ اکبر! یہی ایک سا ہم لوگ عید کے موقع پر رمضان ختم ہوتے ہی ایک سا یہی غلہ دیتے ہیں، اناج دیتے ہیں، تو وہی ایک سا، وہ 2.5 کلو ہم دیتے ہیں ہم لوگ تقریباً، تو علماء کہتے ہیں 2650 گرام بنتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنے میں آپ غسل کر لیتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں آج کے زمانے میں کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ اسی دنیا میں آج بھی لوگ اس طرح کا پانی استعمال کرتے ہیں اپنے غسل کے لیے اور اپنے ہاتھ پیر دھلنے کے لیے۔ وہ کیسے؟ جہاں پانی نہیں ہے، آپ راجستھان کا علاقہ دیکھیے، مہاراشٹر کے کچھ علاقے دیکھیے،
پانی ہی نہیں 2,000 کلومیٹر بورنگ ہوتی ہے، بورویل کے ذریعے پانی نکالنے کی کوشش کی جاتی، پانی ہے ہی نہیں۔ کئی ملی میٹر بچے، عورتیں، مرد جاتے ہیں اور اس کے بعد ڈرام میں پانی لے کر کے آتے ہیں، ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، روز کا روز پانی نہیں نہاتے وہ، ان کے ہاں پانی کی قدر ہے۔ بارش کا پانی اسٹور کرتے ہیں ہمارے ملک میں، راجستھان کے علاقوں میں، اور سال بھر وہی پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو جہاں پانی کی قلت ہے وہ بڑے ہی کفایت کے ساتھ اور بڑے ہی احتیاط کے ساتھ وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارا مذہب چاہے پانی زیادہ ہو یا کم ہو، ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ پانی کے بارے میں حساب ہوگا۔ اللہ کی یہ نعمت ہے، استعمال کر رہے ہو، اگر فضول خرچی تم نے کی تو کل قیامت کے دن اس پر حساب تمہیں دیا جائے گا کہ تم نے یوں ہی ٹوٹی کیسے کھول دی۔ ہم اپنے معاشرے میں جائزہ لیں، کیسے کیسے سوچ کے مسلمان ہیں، انہیں علم نہیں ہے۔ یہ تو بعض لوگوں نے بتایا، اور جہاں ہم پڑوس میں رہتے تھے تو اپنی عورت کے ذریعے سے جب میں نے کہا کہ بھئی حکومت کی طرف سے پانی مل رہا ہے، اور عورت پلیٹ دھل کر کے چلی گئی ہے اور پانی گرتا چلا جا رہا ہے، تو جواب یہ آتا ہے نہیں اس میں تو ہمارا موٹر بھی استعمال نہیں ہوتا، اس کا بل نہیں دینا ہے، حکومت کی طرف سے ہے، گرنے دو۔ گھنٹے گھنٹے پانی گر رہے ہیں حکومت کی طرف سے۔ اور اس کے بعد گھروں میں جب برتن ہم دھلتے ہیں، اپنا کپڑا دھلتے ہیں، تو کوئی لمٹ نہیں ہے، کتنا بھی گراتے رہو۔ بعض عورتیں پانی کے فورس سے اپنا پلیٹ اور برتن دھلتی ہیں، گھر کی کپڑے دھلنے میں بے انتہا پانی، گھر دھلنے میں بے انتہا پانی۔ یہ سب کا حساب دینا ہے۔ کم سے کم پانی استعمال کیجیے، اپنی طاقت زیادہ لگائیے، اپنی طاقت زیادہ لگائیے، یہ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ عورتوں کو ڈرنے کی ضرورت ہے، ان کے ہاں پانی بہت زیادہ اسراف خرچ ہوتا ہے، اور اگر آپ نے اللہ کی اس نعمت کے ساتھ ناقدری کی، فضول خرچی کی، اللہ رب العالمین اپنی نعمت کی ناقدری جب دیکھتا ہے تو چھین لیتا ہے، چھین کر کے وہی نعمت سلب کر کے اللہ رب العالمین اس کا عذاب بنا دیتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارے رب کا حکم ہے کہ اگر نعمتیں پا کر کے شکریہ ادا کرو گے تو ہم اور عطا کریں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب سخت ہے۔ تو فضول خرچی، پانی کی فضول خرچی یہ ناشکری ہے، اور اللہ رب العالمین ایک دن چھین کر کے عذاب بنا دے گا۔ یہی بابا نگر میں جہاں ماشاءاللہ بہت پانی، حیدرآباد کے بہت سارے علاقے میں اتنا پانی دستیاب نہیں ہے جتنی یہ نعمت میٹھا پانی حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے۔ لوگ بتاتے ہیں بوڑھے کہ ایک وقت تھا 24 گھنٹہ مولانا پانی آتا تھا، 24 گھنٹہ آپ استعمال کیجیے، پھر اس کے بعد دن میں، اب اس میں بھی گھنٹے میں کمی کر دی گئی۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ آپ دیکھیے لوگوں کو گھروں میں دیکھیے پانی کھلا ہوا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو کم کیا جا رہا ہے ایک دن آئے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا موقع دیا جائے۔ اور ہم نے یو پی کے اندر دیکھا ہے آدھے گھنٹے کے لیے پانی آتا حکومت کی طرف سے، وہ بھی کسی کے گھر میں آتا، کسی کے گھر میں نہیں آتا ہے۔ تو یہاں آپ کے پاس نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ ہمارے موٹر کا استعمال تھوڑی ہے۔ اچھا بعض لوگ موٹر کا بھی استعمال کیے ہوئے ہیں۔ اکثر مسلمان لائٹ کے بل میں چوری کرتے ہیں، اس میں حاجی بھی ہے، اس میں نمازی بھی ہے، اس میں اللہ والا بھی ہے، سب یہ کہتے ہیں کہاں گورنمنٹ ہمیں کچھ دیتی ہے، اسی بہانے تھوڑا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کے بندے کتنا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، 1000 روپیہ 2000 روپیہ، اتنا تو پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے آپ کا۔ تو آپ کو یہ حکم نہیں ہے کہ کافر چوری کرے، کافر فنا کرے، دنیا دھوکہ دے تو آپ بھی دھوکہ دینا شروع کر دو۔ ہمیں تو نمونے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمیں دنیا کے لیے آئیڈیل بنا کر کے بھیجا گیا، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے پوری دنیا کے لیے تم خیر پھیلانے والے ہو، پورے دنیا سے برائی مٹانے والے ہو،
اے امت محمدیہ کے لوگوں، کنتم خیر امت مخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے امت محمدیہ کے لوگوں، تمہیں نکالا ہی گیا ہے، پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پورے دنیا کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور ایک اللہ پر تمہارا ایمان ہوتا ہے۔ تو ہم دنیا کا حوالہ دے کے دنیا برائی کر رہی ہے، دنیا یہ کر رہی ہے، پھر ہم بھی اسی کے پیچھے لگ جائیں۔ ہم دنیا کے پیچھے نہیں، اپنے رب کے پیچھے چلیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پیچھے چلنے والے۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب؟ ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں یہ مطلب ہے میرے رب نے کیا کہا، میرے رسول نے کیا کہا، بس یہ چیز مل گئی۔ اب ہمیں کسی اور کی طرف جھانکنے اور کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ پانی کا مسئلہ مسلمانوں بڑی غفلت ہے، بڑی کوتاہی چل رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، پوری دنیا میں 2 ورلڈ وار ہو چکے ہیں، سب کو معلوم ہوگا، ہسٹری جو لوگ پڑھتے ہیں یا جو خبر رکھتے ہیں، نیوز پڑھتے ہیں، 2 ورلڈ وار ہو چکے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پورے ملک کے لوگ آزاد ہیں، جو جس پر چاہے بم گرائے، جو جس کو چاہے مارے۔ یہ ہے ورلڈ وار کا مطلب، کوئی وصول نہیں، کوئی کسی کو رکاوٹ نہیں۔ اس کے الگ الگ وجوہات تھے، الگ الگ مسئلے پر پوری دنیا کے لوگ بے قابو ہو گئے، حکومتیں بے قابو ہو گئیں، اپنے ہتھیار، اپنے فوج کو جس پر چاہا استعمال کیا۔ تیسری ورلڈ وار کا جو خطرہ بتلایا جاتا ہے، معلوم ہے کس چیز پر، کس مسئلے کو لے کر کے ہوگا؟ تیسری ورلڈ وار، تیسری عالمی جنگ جو ہوگی، کس مسئلے کو؟ اسی پانی کے مسئلے کو لے کر۔ ماہرین کہتے ہیں اسی پانی کے مسئلے کو لے کر آج بھی پوری دنیا میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے ملک کا پانی روک لیں گے، دوسرا والا کہہ رہا ہم روک لیں گے، جبکہ اللہ کا نظام ہے، یہ تو ملک ہم نے بنائے ہیں نا، سرحدیں ہم نے بنائی ہیں، زمین تو پوری اللہ کی ہے، تو اللہ پوری زمین میں جہاں چاہتا ہے ندی نالے نکالتا ہے، جہاں چاہتا ہے تالاب نکالتا ہے، جہاں چاہتا ہے ندیاں بہاتا ہے۔ تو اللہ کے لیے سرحدوں کی تو کوئی رکاوٹ نہیں، اس کی زمین پوری ہے، تو پوری کائنات میں انسانوں کے لیے وہ پانی بہا رہا ہے، پوری دنیا کے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ سرحدوں کی وجہ سے حکومتیں بدلا لیتی ہیں۔ جس ملک میں اللہ نے پانی کا انتظام ذرا زیادہ کیا ہے، وہ دوسروں کو دھمکی دیتے ہیں، ہم پانی روک دیں گے، تمہارے ملک تک پانی نہیں آنے دیں گے۔ اب وہ اور کچھ دھمکی دیتا ہے۔ تو اس طرح پورے ملک میں کبھی کبھی بڑی بے چینی بڑھ جاتی ہے، پانی کے لالے پڑ جاتے ہیں لوگوں کے۔ تو یہ تیسری ورلڈ وار اسی پانی کے مسئلے کو لے کر کے ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ بعض ملکوں میں پانی کی قلت ہو جاتی ہے، لوگوں کی دقتیں پڑ جاتی ہیں، اپنی حکومتوں پر وہ دباؤ ڈالتے ہیں۔ تو اگر ہم فضول خرچی سے بچ جائیں تو بہت ساری دقتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اسراف نہ کریں، غفلت نہ کریں، تو بہت کم پانی میں ہماری ساری ضروریات مکمل ہو جائیں گے۔ اور جب ہم پانی کی قدر کریں گے تو اللہ کبھی بھی پانی کم نہیں ہونے دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ ارے پانی آپ خود اندازہ لگائیے کہ تھوڑی دیر کے بعد اگر پانی نہ ملے تو ساری نعمتیں دے کر کے ہم 1 لیٹر پانی لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ انسان جب مرنے لگے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا، حدیث قدسی ہے کہ کل قیامت کے دن کہے گا، اے میرے بندو، میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا، اللہ تو ساری کائنات کو کھلانے والا، ہم کیسے تجھ کو کھلائیں گے؟ کہا نہیں، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو وہاں جاتا تو وہاں اس کو کھلاتا، تو ایک طریقے سے ہمیں کھلاتا۔ یعنی بندے کی بھوک کو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا، میں پیاسا تھا میرے بندے، تو نے پانی نہیں پلائی۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ کہے گا، اللہ تو پوری کائنات کو پلانے والا، ہم تجھے کیسے پلائیں؟ کہا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو اگر وہاں جاتا تو مجھے وہاں پاتا، تو نے اس کو نہیں پلایا۔ تو دیکھیے، پانی کی نسبت، کھانے کی نسبت رب العالمین نے اپنی طرف کی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس تقریر کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم غافل ہیں اس سلسلے میں، یہ غفلت کو ذرا چھوڑیں۔ کبھی کبھی روڈ پر گاڑیاں چلنے کی وجہ سے کسی کی پائپ پھوٹ جاتی ہے، اس کے اندر سوراخ آ جاتا ہے، ہم بہت سارے لوگ گزرتے ہیں تو کوئی نہ حکومت کو، بلدیہ کو خبر دیتا ہے، پانی گرتا رہتا ہے،
किसी के घर में टंकी ओवर हो गई, अब पानी गिर रहा, पड़ोस में कोई बताने वाला नहीं, अरे इसका गिरा हमसे क्या मतलब, इतनी गफलत है। ये बताइए कि अगर वो अल्लाह की नेमत की नाकदरी करेगा तो जब अल्लाह छीनेगा तो उसकी जब नेमत कम करेगा तो पड़ोस में होने की वजह से, शहर में होने की वजह से, बस्ती में होने की वजह से वो आदाब से आप भी दो चार होंगे, अल्लाह आपसे भी नेमतें खींच लेगा। तो इसलिए इसमें गफलत ना करें, फौरन टोक दें, मना करें, पड़ोसी की मदद करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बैंक में जो हम पैसा जमा करते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट, जो सूद आता है वो क्या करें। उलमा ने लिखा है कि ऐसी जगहों पर इस्तेमाल कर दें जहां पर आपका ना कोई दीनी फायदे का तस्वुर हो, ना दुनियाई कोई फायदे का तस्वुर हो, बस एक पैसे का इस्तेमाल हो जाए। तो उन्हीं में से एक है कि कहीं रोड सड़क टूटी हुई हो आप बनवा दें, कहीं पुल टूटी हो बना दें, ऐसे ही कहीं पानी जाये हो रहा है आप वहां बना दें, कहीं पानी का इंतजाम कर दें। ऐसे ही आप अपनी शोहरत सवाब की नीयत से नहीं, बस एक इस्तेमाल हो जाए, वो पानी का आप कहीं पर इंतजाम कर दें, वहां लिख दें कि फजूल पानी खर्च करना ये हराम है, इस तरह आप वहां टाइटल लगा दें। आप जो है शहर में, अपने बस्ती में, अपने शहर में किसी की टोटी खराब है, वो गफलत का शिकार है, अल्लाह के लिए आप एक टोटी का पैसा दे दें, एक टोटी खरीद कर करके ला करके आप भी प्लम्बर से उसको दुरुस्त करा दें। ये क्या अजर नहीं है? हम अजर के लिए हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, सदका खैरात करते हैं, ये सब अजर के लिए करते हैं। तो ऐसे क्या ये अजर नहीं मिलेगा? अजर भी मिलेगा, नेमतें बरकरार रहेंगी, अल्लाह के अज़ाब से हम सब बच जाएंगे। ये मत देखिए कि दुनिया नहीं कर रही है, आप शुरू कीजिए, हो सकता है आपके नक्शे कदम पर पूरी बस्ती दुरुस्त हो जाए और उसका क्रेडिट आपको मिले, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। तो लोग कहते नहीं भाई लोग गाफिल, हम क्या करें? आप करिए, आपकी जो जिम्मेदारी है, आप सिर्फ शिकायत मत कीजिए, आपसे जो हो सकता है आप अल्लाह की नेमतों को रोकिए, ताकि बस्ती में जब नेमतें बरकरार रहेंगी तो उसका फायदा आपको भी मिलेगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप इस पहलू पर तवज्जो दें कि कितना अहम मसला है कि तीसरी वर्ल्ड वार, तीसरी आलमी जंग इस पानी के मसले को लेकर के होंगी। आप गौर करें कि हमारे नबी 650 ग्राम पानी में आप वजू कर लेते थे। हम लोग वजू करते हैं तो जब तक 2-4-10 लीटर पानी नहीं गिरेगा हमारा वजू मुकम्मल नहीं होता। खोल दिया पूरे फुल स्पीड में, उतने में तो पानी नहा ले बच भी जाए, लेकिन खोल दिया है एक नमाजी आदमी और गिर रहा है 5 मिनट तक, बताइए कितना पानी। और उसके बाद जब नहाने बैठते हैं 2-4-10 बाल्टी जब तक पानी ना नहा ले हमें सुकून नहीं मिलता है। नहीं, जितने में आपका बदन साफ हो जाए उतना पानी। नबी की तरह तो नहीं कर अगर सकते, अगर कोई कर ले रहा तो मुकम्मल सवाब मिलेगा सुन्नत का, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो उस नबी की सुन्नत के करीब तो आइए, कम से कम पानी इस्तेमाल कीजिए वजू के लिए, अपने नहाने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये नेमतें हम पर बरकरार रखे, अल्लाह इन नेमतों की हिफाजत फरमाए, पानी के फजूल खर्ची इसराफ से हम सबको बचाए, एहतियात के साथ, एतदाल के साथ इस अल्लाह की नेमत को इस्तेमाल करने वाला बनाए। अल्लाह जितनी भी तूने नेमतें दी हैं, अल्लाह उस नेमतों को हमारे ऊपर बरकरार रख, पूरी ज़िंदगी वो नेमतें हम पर इनायत फरमाता रह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें गफलत से, सुस्ती से, कोताही से अल्लाह बचाए, महफूज रखे। अल्लाह हमें दीन पर, ईमान पर जमा फरमाए, हमारे अंदर उल्फत व प्यार और मोहब्बत अता फरमाए। मेरे भाई और दोस्तों, एक आखिरी बात, बहुत अहम बात, कि आप सबको मालूम है, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे, क्या हमें गौर नहीं करना चाहिए कि मस्जिद के अखराजात, उसकी ज़रूरियात कैसे मुकम्मल होते होंगे? हर कोई यही सोचता है कि दे रहे होंगे, अल्लाह वाले दे रहे होंगे, तभी तो इमाम साहब आ रहे हैं, मुअज्जिन हैं, दे रहे होंगे। हर कोई यही सोच करके दे रहे होंगे अल्लाह वाले, यही सोच करके अक्सर लोग नहीं देते। क्या बताइए कि महीने में 100 लोग, 50 लोग एक मस्जिद में 500-500 रुपया नहीं दे सकते। महीने में हजारों रुपया रोज का कमा रहे हैं, तो महीने में क्या 500 रुपया नहीं दे सकते, अपना नाम नहीं लिखा सकते? अभी जिम्मेदारों ने बताया पिछले खुतबे जुमा में 2000 रुपया है, आमतौर से 5-6 हज़ार आ जाता था, तो 2000 उस महीने में 4 जुमा आते हैं आमतौर से, तो 2000 के हिसाब से कितना हुआ? 8000 रुपया।
امام ہی کی تنخواہ 14-15 ہزار، جبکہ کم ہے ان کے شایان نشان، لیکن وہ کم تنخواہ بھی نہیں پوری کر پا رہے ہیں، آدھی تنخواہ امام کی، مؤذن کی کیا ہوگی اور اخراجات کیا ہوں گے؟ کیا اللہ کے ہاں اس کا حساب نہیں دینا ہے؟ یہ جو لائٹ استعمال کر رہے ہیں، پنکھا استعمال کر رہے ہیں، خطیب آپ کے سامنے خطبہ دیتا ہے، ایک ڈاکٹر 5 منٹ نبض پکڑتا پیسہ لیتا ہے، جبکہ اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں ملنے والا ہے، اور یہاں خطیب آ رہا ہے، مسلسل آ رہا ہے، امام مسلسل آ رہا ہے، مؤذن مسلسل خدمت میں لگا ہے، مسجد کے تمام سہولیات مسلسل آپ کو دیے جا رہے ہیں، آپ اتنی بھی عقل نہیں لگاتے۔ اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا، ڈریے اپنے رب سے، حساب دینا پڑے گا۔ مسجد کے ضروریات پوری نہ ہو، مدرسے کے ضروریات پوری نہ ہو، اس سے زیادہ بے شرمی کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ یہ ہمارے ایمان کو غیرت دلانے کے لیے اس سے زیادہ اور چیز کیا لائیں گے دنیا میں؟ آپ خواہ مخواہ بیٹھیں گے تو کہیں گے یہاں پراپرٹی ہے، یہاں پراپرٹی لینے والے ہیں، ہماری بلڈنگ ایسی ہے، ہمارا انکم کیا ہے؟ ارے تف ہے، کیوں بول رہے ہیں؟ جب مسجد کے ضروریات پوری نہیں، مدرسے کے ضروریات پوری نہیں، دین کے سلسلے میں آپ کا پیسہ نہیں لگتا، تو ایسے پیسہ سنا کر کے، ایسی حویلی بتا کے، ایسی پراپرٹی بتا کے کیا ثابت کرنا چاہتے؟ رکھیے آپ اپنے پاس، اللہ کیا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ڈریے، آپ نام لکھائیے، لکھائیں گے نام؟ کچھ لوگ نام لکھائیں گے، لکھائیے، اللہ کے لیے نام لکھائیے اور مسلسل دیجئے۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے آپ کے دین کے اندر برکت دے گا، آپ کے صحت کے اندر، آپ کے مال و اولاد، آپ کے گھر کے اندر برکت نازل فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ علیکم ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔